ایک گاؤں میں ایک آدمی اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ ان کی بیکری تھی جس میں وہ مزے مزے کے بسکٹس، کیک اور پیسٹریاں بناتے تھے۔ سب کو ان کی بیکری کی بنی ہوئی چیزیں بہت پسند تھیں۔ ایک دفعہ اس عورت کو خیال آیا کہ کیوں نہ آج گڈے کی شکل کا بسکٹ بنایا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے بسکٹ بنانے والے آٹے سے ایک گڈا بنایا اور اسے اوون میں رکھ دیا، اور جیسے ہی اوون سے خوشبو آنے لگی تو اس نے اوون کھولا تاکہ گرم گرم بسکٹ کے گڈے کو کھایا جائے۔ مگر جیسے ہی اوون کھولا وہ گڈا اچھل کر بھاگا۔ دونوں میاں بیوی اس کے پیچھے بھاگے، مگر وہ بھاگتا رہا اور ہنس ہنس کے گاتا رہا، ہے کوئی جو مجھے پکڑ سکے، میں تو بسکٹ کا مزیدار سا گڈا ہوں۔ وہ سڑک پر بھاگتا جا رہا تھا کہ راستے میں اس کو ایک گائے ملی جو قریب کے کھیت میں گھاس کھا رہی تھی۔ گائے نے کہا، ٹھہرو ٹھہرو، تم تو بہت خوشبودار گڈے ہو، ذرا سا مجھے کھانے دو، اس گھاس سے زیادہ تو تم مزیدار ہوگے۔ گڈا ہنستے ہوئے بولا، ہے کوئی جو مجھے پکڑ سکے، میں تو بسکٹ کا مزیدار سا گڈا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اچھلتا ہوا بھاگ گیا۔ راستے میں اسے ایک گھوڑا ملا اور وہ بولا، اے پیارے گڈے، ذرا ٹھہرو، میں تم کو سونگھ ہی لوں، میرے سوکھے ہوئے بھوسے سے زیادہ مزیدار تو تم ہو۔ گڈا ہنستے ہوئے اور گاتے ہوئے بولا، ہے کوئی جو مجھے پکڑ سکے، میں تو بسکٹ کا مزیدار سا گڈا ہوں۔ گھوڑا بھی اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑا اور گڈا اپنی دھن میں مگن بھاگا جا رہا تھا۔ اس کو بہت مزہ آ رہا تھا کہ اتنے سارے لوگ اس کو پکڑنا چاہتے تھے مگر وہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنا گانا گاتا جا رہا تھا، ہے کوئی جو مجھے پکڑ سکے، میں تو بسکٹ کا مزیدار سا گڈا ہوں۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک دریا کے کنارے پہنچ گیا اور پریشان ہو گیا کہ اس کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ اچانک قریبی جھاڑیوں سے ایک لومڑی نکلی اور بولی، پیارے گڈے، پریشان مت ہو، میں تمہیں نہیں کھاؤں گی، تم میری دم پر بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں دریا پار کرا دوں گی۔ گڈا فوراً لومڑی کی باتوں میں آ گیا اور اس کی دم پر بیٹھ گیا، اور وہ خوش تھا کہ کوئی بھی اس کو پکڑ نہیں سکا۔ لومڑی جب تیرتی ہوئی دور نکل گئی تو بولی، گڈے، آگے پانی گہرا ہے، تم میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ ورنہ ڈوب جاؤ گے۔ گڈا اچھل کر اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دور آگے جانے کے بعد لومڑی نے کہا، پیارے گڈے، پانی زیادہ گہرا ہو رہا ہے، تم میری ناک پر بیٹھ جاؤ ورنہ ڈوب جاؤ گے۔ بے وقوف گڈا اچھل کر لومڑی کی ناک پر بیٹھ گیا، اور جیسے ہی وہ لومڑی کی ناک پر بیٹھا، لومڑی نے اس کو ہوا میں اچھال دیا، اور پھر وہ خوشبودار اور مزیدار گڈا لومڑی کے منہ اور منہ سے اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ لومڑی اپنی عقل مندی پر بہت خوش تھی، اتنا مزیدار بسکٹ کا گڈا جو اسے کھانے کو مل گیا تھا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ یہ کہانی سنو کے لیے اور اچھی اچھی کہانیاں لائیں گے۔